السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے رنگ برنگی دنیا پیدا کی ہے، ہر طرح کے لوگ پیدا کیے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس اللہ نے بن مانگے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ تھوڑی عزت نہیں، بہت بڑی عزت ہے۔ یہ اس رحیم و کریم اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اس امت میں عاجزی کا سکہ چلتا ہے۔ جو عاجز ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے والا ہے، کسی کے سامنے اکڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھلی کر دیتا ہے۔ عمل چھوڑتا نہیں، عمل بڑے کرتا ہے، لیکن عاجزی آتی ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تیرے لائق ایک سجدہ بھی نہیں کر سکا، اپنی رحمت اپنا فضل و کرم میرے شامل حال فرما۔ بندہ جب اس معیار پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، اپنی عنایتوں اور اپنی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی نماز با جماعت پڑھتے رہے۔ کوئی ایسی وجہ بن گئی، بیمار ہوئے یا سو کے اٹھ نہ سکے یا کیا ہوا، ان کی جماعت رہ گئی۔ جب ان کی جماعت رہ گئی تو رونا شروع کر دیا۔ نماز تو وقت پہ پڑھ لی، صرف جماعت رہ گئی، رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے اگر آج میرا بچہ مر جاتا نا تو شہر کے 10,000 آدمی فاتحہ کے لیے آتے، میری نماز چلی گئی ہے، مجھ سے کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، مجھ سے کوئی افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی دھول ہمیں بنا دے تو جو ایسے عاجز لوگوں کا نیاز مند ہوا کرتا ہے، رب اس کے لیے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ایسے ساری کی ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، روتے رہتے، اور ایک صبح ان کی اہلیہ نے ہمسائی کو بلایا، کوئی کام تھا، وہ آ گئی، منہ اندھیرے ہی آ گئی۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب جس مکان میں رات رہتے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، اسے میں دیکھوں تو صحیح۔
وہ دیکھنے گئی تو باہر آ کر اپنی اس سہیلی سے وہ ذرا ترش لہجے میں بولنے لگی اور کہنے لگی تجھے اتنا بھی خیال نہیں آتا حضرت صاحب جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں وہاں بچے نے پیشاب کر دیا ہے، تجھے اتنا بھی خیال نہیں آتا بچے سنبھال کے رکھا کرو، وہاں پیشاب کر دیا بچے نے۔ حضرت صاحب جس گاہاں نماز پڑھتے ہیں تو نے اس کمرے کا بھی خیال نہیں رکھا، بچے نے پیشاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اللہ کی بندی یہ کسی بچے کے پیشاب نہیں ہے، یہ اللہ والے کے رات بھر رونے کے آنسو ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، اس دین میں عاجزی کا سکہ چلتا ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں عاجز بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ساری کی ساری رات عبادت کرتے رہتے، صبح کہتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اے اللہ تیری عبادت کا ہم حق ادا نہ کر سکے، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، تیری معرفت کا بھی ہم حق ادا نہ کر سکے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مشہور تذکرہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں گئے، وہ جس میں غلاف ہے اس کمرے کے اندر چلے گئے، امام تھے، انہوں نے عزت کی، انہوں نے کہا امام رات یہاں رہ لیجئے۔ وہ ساری رات کھڑے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے انہوں نے سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی ما عبدنا کا حق کا عبادت کا وما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اے اللہ ابو حنیفہ کو معاف کر دینا، یہ نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکا ہے نہ تیری معرفت کا حق ادا کر سکا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ آؤ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کے نقش قدم پر تو چلنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ تو ہمت کریں۔ جو رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، رب پھر اس کے سر کو کسی اور بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمتوں سے وہ اسے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا نماز میں جس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، نماز میں جسے سکون ملے، نماز میں جسے قلبی اطمینان ملے، قیامت کا دن ہوگا جب رب کا دیدار کرے گا اسے پھر قلبی اطمینان ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نمازیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اسی تاریخ میں ایک بزرگ ہیں، اللہ نے ان پہ بڑا فضل کیا۔ جب آخری وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں گئے، قبر میں پہنچے، رب کی طرف سے آیا، ارے بندے کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا اللہ 40 کے قریب حج میں نے کیے ہیں۔ رب نے فرمایا جا، میں نے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ اب وہ تھر تھر کانپ گئے، اور کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ 360 قرآن پاک پڑھ کے آیا ہوں اپنی زندگی میں۔ رب نے کہا میں نے ایک بھی حرف تیرا قبول نہیں کیا۔ پھر عرض کریں گے یا اللہ پھر تیری بارگاہ میں تیرا بندہ عاجزی کا دامن لے کے آیا ہے، میں عاجز بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا ہاں اب تو ٹھیک ہے، بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کو یاد کرے، لیکن اپنی کسی بات پہ اترائے نہیں، یہ بھی محض اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے کہ بندہ رات کو جاگتا ہے، اس کا فضل ہے نماز پڑھتا ہے، اس کا فضل ہے کہ انسان کرم کرتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ میں سے یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں، یہ نیلی چھت والے کا فضل ہے، یہ نیلی چھت والے کا کرم ہے۔ کون آتا ہے، اب کون کس کو بلاتا ہے اپنے گھر؟ کوئی نہیں بلاتا اپنے گھر۔ یہ سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا، 5 وقت کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دروازے کھلے ہیں میرے گھر کے، میرے گھر کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ 5 وقت بلا بلا کے کہتا ہوں۔ آج جسے بلا رہا ہے، جو اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، آ جاتا ہے،
کل قیامت کے دن وہ اپنے دروازے سے محروم تو نہیں رکھے گا. وہ کہے گا میرے پیارے، میرے گھر آنے والے، آ جا، میرے کرم کا دروازہ کھلا ہے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاء الحق والدین حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نقشبندیہ کے سرخیل ہیں، وہ 14 دن اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا. آواز آئی، اے بہاؤالدین، میں جو کہتا ہوں وہ ہوگا. وہ کہنے لگے نہیں مولا، تو بے نیاز ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دے، میرے میں اندر ہمت نہیں ہے. پھر کیا؟ یا اللہ جو میں کہوں وہ ہو. رب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور سجدے میں 15 منٹ مشکل ہو جاتے ہیں. انسان کا سر درد کرتا ہے. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن گزر گیا. فرض نماز پڑھتے پھر سجدے میں، فرض نماز پڑھتے پھر سجدے میں. 14 دن گزر گئے. 14 دن کے بعد آواز آئی، بہاؤالدین سر اٹھا لو، اب جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اب تمہاری مرضی، بولو کیا چاہیے. عرض کی یا اللہ قیامت تک جو میرے سلسلے میں آئے سب کو تو جنت عطا فرما دے. یہ لجپال ہوا کرتی ہیں. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں. یہ اللہ والے ہیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت اتنی ہے، فرمایا جو تیرے قیامت تک دامن سے وابستہ ہوگا، ہم نے قیامت تک آنے والوں کو سب کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی. یہی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے کہا اس در پہ، اللہ کے در پہ عاجزی کا سلسلہ چلتا ہے، سکہ چلتا ہے. آخری وقت آیا، فرمایا میرے جنازے میں اور کچھ نہ پڑھا جائے، صرف میرے جنازے کے آگے آگے پڑھا جائے، مفلسان مامدہ در کوئے تو شین للہ الجمال روئے تو. یا اللہ ایک مفلس و کنگال آیا ہے تیرے در پہ، اپنے چہرے انور کا واسطہ اس کی جھولی بھر دے. میں تو منگتا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں. آئیے اللہ کے در کا منگتا بن جائیے. آئیے پروردگار کے گھر سے مانگنے والا بن جائیے. جو اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتا ہے، جو رب سے مانگتا ہے، وہ پھر اللہ اسے محروم نہیں رکھتا. دونوں جہاں کی عزتیں ہوا کرتی ہیں تو اس میں ہوا کرتی ہیں، دونوں جہاں کی عزتیں ہیں تو اس پہ ملا کرتی ہیں. وہ جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے لوگ سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں. ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون، یہ رقہ شہر ہے ملک شام میں، وہاں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی. سیر کرنے کے لیے ادھر گئی، ملک شام میں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی. دیکھا ایک درویش آدمی، وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے لوگ اس کے جا رہے ہیں، دھول اٹھتی جا رہی ہے. کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ ایک اللہ والا ہے جسے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ہیں، یہ دنیا ان کے دیدار کے لیے پیچھے بھاگی جا رہی ہے. کہنے لگی اس نیلے چھت والے اللہ کی قسم، اصل بادشاہت یہ ہے، میرے خاوند کی بادشاہت نہیں ہے. وہ تو فوجیوں کو، پولیس والوں کو گھیر گھیر کے لاتے ہیں، آؤ استقبال کرو. یہ اللہ والا کیسا ہے؟ دوڑتا جا رہا ہے، لوگ پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں. اللہ والا ایک نظر ہم پہ دیکھ لے، ہم اتنا ہی کہہ دیں گے یا اللہ انہاں نظراں دا واسطہ ساڈے مہربانی فرما دے. تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے. اللہ کے دربار پہ عاجزی کا سکہ چلتا ہے. آئیے عاجز بنیں، عمل کریں، عمل کو کوئی اہمیت نہ دیں، عمل کریں اترائیں نہ، عمل کریں غرور نہ کریں، عجز و انکساری کریں. وہ غرور کرنے والے کا کیا انجام ہوا؟ آپ نے ابلیس کا پڑھ تو لیا، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. وہ کتنی عبادتیں کرتا رہا لیکن اس کا کچھ نہ بنا، کیونکہ آخر میں وہ اکڑ گیا، غرور میں آ گیا. بندہ مومن کچھ ہو جائے کبھی غرور میں نہیں آیا کرتا، وہ عاجزی پہ آتا ہے، ہمیشہ جھکاتا ہے تو اپنا سر جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جو سب سے افضل والا ہے. وہ سر سجدے میں رکھ کے یہ کہتا ہے یا اللہ تو اعلیٰ ہے، تو افضل ہے، میں تو تیرا عاجز سا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں.
آئیے اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے پیش آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے آتا ہے، رب اپنے کرم کے دروازے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ آئیے اس اللہ کے احکامات مانتے ہیں۔ اس نے اپنا پیارا لاڈلا محبوب رسول ہمیں عطا فرمایا۔ کبھی کوئی اپنا محبوب کسی کو دیا نہیں کرتا، اس پہ ہم پہ کتنی مہربانی آ گئی کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، جس نے کہا تھا اس معراج کی رات میں، اے ابراہیم تم بھی سچے، اے آدم تم بھی سچے، اے نوح تم بھی سچے، تم نے جو شانیں بیان کی ساری سچی ہیں، سن لیجئے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب ہوں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں وہ عاجز ہوں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ولا فخرا، میں فخر نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے بیان کر رہا ہوں۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخرا، آدم اور آدم کی ساری اولاد میں محمد کے نیچے قیامت کے دن ہوگی، پھر بھی فخر نہیں کرتا، عاجزی کر رہا ہوں۔ اے اللہ تیری بے نیازی، تیرا کرم، تیری مہربانی، آؤ اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سر جھکا کے سبحان ربی اللہ اللہ کہتے ہیں۔ کبھی اٹھیے تو صحیح، اور رات کو اٹھیے تو صحیح، وضو کیجئے، ساتھ مسواک کیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب رات کو اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے، فرشتہ پیچھے آ جاتا ہے، فرشتہ آ کے دیکھتا ہے کیا کہتا ہے، وہ ثنا پڑھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی پڑھتا ہے فرشتہ سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فرشتہ اس کے لبوں سے اپنے لب لگا لیتا ہے۔ یہ لبوں سے لب پیارے کو لگائے جاتے ہیں، جس سے نفرت ہو اس سے کبھی چوما نہیں جاتا، پیار جس سے محبت ہو اس سے لب لگائے جاتے ہیں۔ وہ نوری فرشتہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، شاید جس کی رنگت دیکھ کر، شاید جس کے عمل دیکھ کر، شاید جس کے ظاہری کپڑے دیکھ کر دنیا اس کے نزدیک نہ آئے، لیکن نوری مخلوق آتی ہے اپنے لبوں سے لگا دیتی ہے۔ پھر جو وہ قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو صورتیں اس نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی، اور جو فرشتے کے پیٹ میں چلا گیا وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں محروم نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع نہیں ہوتا، وہ عمل کہیں ضائع نہیں ہوتا۔ آؤ رات کے سناٹے میں اٹھو تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں سر بسوی ہو تو صحیح، وہاں تم یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرو تو صحیح۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے ورد بعد میں جاری ہو، اس رحیم کریم اللہ کا کرم پہلے ہو جائے، وہ کہے لبیک عبدی، میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے۔ اس وقت جو مانگنا ہے مانگ لینا، اپنی بخشش مانگنا، اپنے والدین کی بخشش مانگنا، اپنے بیوی بچوں کی بخشش مانگنا، اور جس کی بھی بخشش مانگو گے جو اس وقت تمہاری زبان سے نکلے گا نیلی چھت والا قبول فرمائے گا۔ نیلی چھت والا اس وقت جبریل کو کہے گا، میکائیل کو کہے گا، اسرافیل ملک الموت کو حاملین عرش سے فرمائے گا، اور دیکھو یہ تم ہے جب میں بنانے لگا تھا تم کہتے ہو کس فسادی کو بنا رہے ہو، تمہاری نظر فسادیوں پہ تھی، میری نظر رات کو اٹھ کے رونے والوں پر تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت ہے، اپنی رحمت اور کرم فرمانے والا۔ آؤ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، دوڑ دوڑ کے آؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ وہ بے نیاز اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا اترانا نہیں، اس کے لیے اس کی بندگی کرنا اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا۔ روزانہ لاکھوں مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے، لیکن پھر کہیے یا اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکے۔ بندہ جب عجز و انکساری پہ آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اس کی زبان سے بعد میں نکلتا ہے کریم اللہ پہلے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب اعلان کر دو میرے بندوں کو میں غفور الرحیم ہوں، غفور بھی ہوں، معاف بھی کرنے والا ہوں، صرف معاف ہی نہیں کرتا رحم بھی فرمانے والا ہوں۔ آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ،
آؤ تو صحیح ایمان والو، کبھی رات کو اٹھو تو صحیح، اٹھ کے اپنے لمبی راتیں آ رہی، سردیوں کی راتیں آ رہی ہیں، اٹھو کبھی اٹھو تو صحیح۔ اگر آپ نے کہیں دوسرے ملک جانا ہو، دوسرے شہر جانا ہو، اور گاڑی کا وقت ہو یا جہاز کا ٹرین کا وقت ہو، پہلے اٹھ کھلوتے ہیں۔ اس لمحے کی قدر ہی نہیں ہے جب وہ ساری کائنات کا خالق و مالک اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور لا کے کہتا ہے تم میں کوئی جھولی پھیلانے والا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ ہے تم میں کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہے تم میں کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں؟ وہ آ جاؤ اس وقت اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں وہ رزق عطا کر دے جس کے لیے بڑے بڑے ترستے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نعمت عطا کر دے جس کے لیے بڑے بڑے ساری زندگی روتے رہے ہیں۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندوں کو خبر دے دو اے میرے محبوب، اپنی زبان سے فرما دو میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مغفرت بھی فرماتا ہوں، رحم بھی فرماتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی آخرت محمود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔